کی یہ داستان ایک ایسی شخص کے بارے میں ہے جس نے جلاوطنی کو ایک سلطنت کی بنیاد بنا دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بہاولپور کے بانی نواب صادق محمد خان اول کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شدید تنازعات اور جلاوطنی کی صورتحال سے ایک پوری ریاست کیسے جنم لے سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی شخصیت کی جس نے پسپائی کو شکست نہیں بلکہ ایک نئی سلطنت کی بنیاد میں بدل کر دکھایا۔ یہ قیادت اور دور اندیشی کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1723 میں، جب صادق محمد خان اول اپنے والد کے بعد شکارپور کے حکمران بنے۔ لیکن حکمرانی سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اقتدار میں آتے ہی انہیں ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ داؤد پوترا قبیلے اور ان کے مخالف کلہوڑوں کے بیچ ایک شدید خانہ جنگی چھڑ گئی، اور مسئلہ یہ تھا کہ مخالفین طاقت اور تعداد دونوں میں ہی کہیں زیادہ تھے۔ تو 1726 تک جب حالات بالکل مخالف ہو گئے، انہوں نے ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ تھا شکارپور سے پیچھے ہٹنے کا۔ لیکن یہ کوئی عام پسپائی نہیں تھی، بلکہ ایک سوچی سمجھی تزویراتی چال تھی۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، جلاوطنی کہانی کا خاتمہ نہیں تھی بلکہ ایک بالکل نئے باب کا آغاز تھا۔ یہاں سے صادق محمد خان نے اپنی طاقت کو سمجھے کہ صفر سے دوبارہ بنانا شروع کیا۔ ان کے منصوبے کا جو پہلا قدم تھا وہ تھا ایک جاگیر کا حصول۔ اب جاگیر کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک قسم کی زمینی گرانٹ تھی جو اس وقت بادشاہ یا گورنر کی طرف سے دی جاتی تھی، اور یہ ایک طرح سے حکمرانی کا قانونی جواز فراہم کرتی تھی۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے ان کی پیش رفت کی رفتار۔ ذرا سوچیں، صرف 6 سال۔ 1727 میں جاگیر ملی، 1729 میں الہ آباد کے نام سے نیا دارالحکومت بنایا، اور 1733 تک جیسلمیر کے حکمران سے ناقابل تذکیر سمجھا جانے والا ڈیراور کا قلعہ بھی فتح کر لیا۔ کمال کی حکمت عملی تھی۔ 1739 تک خطے کا سیاسی منظرنامہ ایک بہت بڑی طاقت کی وجہ سے بدلنے والا تھا، اور وہ طاقت تھی ایران کا فاتح نادر شاہ۔ اب صادق محمد خان ایک دوراہے پر کھڑے تھے۔ ایک طرف اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کا مطلب تھا اپنی نئی ریاست کی یقینی تباہی۔ دوسری طرف اگر وہ اطاعت قبول کر لیتے تو نہ صرف ریاست بچ جاتی بلکہ ایک بڑا موقع بھی مل سکتا تھا۔ انہوں نے دانش مندی سے سفارت کاری کا انتخاب کیا اور خود نادر شاہ کو خراج عقیدت پیش کرنے پہنچے۔ تو ان کی اس اطاعت کا صلہ ملا ایک ایسے خطاب کی صورت میں جو صرف ایک لقب سے کہیں بڑھ کر تھا۔ نواب کا خطاب، جو کہ ایک موروثی خطاب تھا، ان کے اقتدار کا حتمی قانونی جواز بن گیا۔ اور پھر آیا وہ تاریخی لمحہ۔ 5 جنوری 1740 کو نادر شاہ نے صادق محمد خان کو باقاعدہ طور پر بہاولپور کے نواب کے موروثی خطاب سے نوازا۔ یہی وہ دن تھا جب ریاست بہاولپور اور اس کے حکمران خاندان کی باضابطہ طور پر بنیاد رکھی گئی۔ یہ اتحاد صرف ایک خطاب تک ہی محدود نہیں رہا، اس کے ساتھ ٹھوس انعامات بھی ملے۔ نادر شاہ نے انہیں لاڑکانہ، سیفستان اور چھتر جیسے وسیع علاقے بھی عطا کیے، جس نے نواب کی نئی ریاست کو اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ اب جب ان کی حکمرانی محفوظ ہو گئی اور ریاست کو بھی ایک پہچان مل گئی، تو نواب نے اپنی توجہ واپس اپنے آبائی وطن یعنی شکارپور کی طرف موڑ دی۔ وہی شکارپور جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا اب بھی ان کے دل میں تھا۔ اسے واپس حاصل کرنے اور اپنا دارالحکومت بنانے کی خواہش ان کی زندگی کی آخری مہم ثابت ہوئی۔ شہر کے محاصرے کے دوران 11 اپریل 1746 کو نواب صادق محمد خان اول میدان جنگ میں مارے گئے، اور اسی کے ساتھ ان کا 23 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا۔ تو ان کی وراثت کیا تھی؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں سے بہاولپور کی ریاست قائم کی، ڈیراور جیسا اہم قلعہ فتح کیا، نواب کا موروثی خطاب حاصل کیا، اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر 200 سال سے بھی زیادہ قائم رہی۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ کسی بانی کی اصل کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ ان کے دور حکومت کی لمبائی ہے، یا پھر اس ریاست کا قائم رہنا جو انہوں نے بنائی تھی؟